تصور کریں 2026 میں ایک انتہائی پرتعیش بحری جہاز MV ہونڈیس اچانک ایک ہولناک اور جان لیوا طبی معمے کا مرکز بن گیا۔ آج کی اس وضاحتی پیشکش میں ہم سیدھا اسی واقعے کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک نامعلوم اور مہلک خطرے نے دنیا بھر کے طبی ماہرین کی نیندیں اڑا دی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس تباہی سے پہلے ہی کچھ حیاتیاتی انتباہات موجود تھے۔ تو آئیے مل کر اس معمے کو سلجھاتے ہیں۔ ذرا واقعات کی اس ترتیب پر غور کریں۔ 1 اپریل کو ارجنٹائن کے شہر اوشوایا سے یہ شاندار کروز روانہ ہوتا ہے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن پھر صرف 10 دن بعد 11 اپریل کو ایک مسافر کی پراسرار موت واقع ہو جاتی ہے۔ حالات اتنی تیزی سے قابو سے باہر ہوئے کہ 24 اپریل تک 30 مسافروں کو سینٹ ہیلینا کے مقام پر اتارنا پڑا، اور مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ واقعہ ایک مکمل اور خوفناک عالمی ہنگامی صورتحال کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیں۔ میلوں دور تک پھیلا ہوا سمندر، جہاں آس پاس کوئی بڑا ہسپتال یا جدید طبی سہولیات موجود نہیں ہے، اور وہاں ایک بالکل نامعلوم تیزی سے پھیلنے والی بیماری مسافروں اور عملے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا پیتھوجن ہے، اور اس وائرس کی شناخت ہونے سے پہلے ہی انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھیں۔ واقعی یہ بے بسی کی ایک انتہائی تشویشناک صورتحال تھی۔ لیکن پھر سائنس حرکت میں آتی ہے۔ جب بالآخر جینیٹک سیکوینسنگ کی گئی تو پردے کے پیچھے چھپے اصل مجرم کا چہرہ سامنے آیا، اور وہ کیا تھا؟ ہینٹا وائرس۔ سائنسی جائزوں نے فوراً واضح کیا کہ یہ کوئی عام وائرس نہیں تھا، بلکہ یہ نئی دنیا یا نیو ورلڈ کے ہینٹا وائرسز کی ایک انتہائی خطرناک اور ابھرتی ہوئی قسم تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم تکنیکی لفظ زونوٹک کو سمجھنا ضروری ہے۔ زونوٹک بیماریاں دراصل وہ ہوتی ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہینٹا وائرس کے معاملے میں یہ عموماً چوہوں کی مخصوص نسلوں جیسے کہ ڈیئر ماؤس میں پایا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ان چوہوں کے فضلے یا لعاب کے خشک ذرات ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور کوئی انسان انہیں سانس کے ذریعے اندر لے جاتا ہے، تو یہ وائرس سیدھا انسانی جسم میں داخل ہو کر تباہی مچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم بلکہ جان بچانے والا فرق جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، تمام ہینٹا وائرس ایک جیسے بالکل نہیں ہوتے۔ پرانی دنیا یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ کے جو سٹرینز ہیں، ان میں شرح اموات بمشکل 1% سے بھی کم ہے۔ لیکن دوسری طرف نئی دنیا یعنی براعظم امریکہ کے سٹرینز ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ ان کی شرح اموات سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں، 30 سے 60% تک، اور MV ہونڈیس کا واسطہ اسی انتہائی مہلک قسم سے پڑا تھا۔ تو یہ نئی دنیا کا ہینٹا وائرس انسانی جسم کے ساتھ آخر کرتا کیا ہے؟ یہ ایک بیماری پیدا کرتا ہے جسے ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم یا مختصراً HPS یعنی ہینٹا پلمونری سنڈروم کہا جاتا ہے۔ یہ سیدھا دل اور پھیپھڑوں پر ایک تیز رفتار اور تباہ کن حملہ ہے۔ کروز جہاز پر بدقسمت مسافروں کے ساتھ بالکل یہی ہو رہا تھا۔ ان کے پھیپھڑے تیزی سے ایک سیال مادے سے بھر رہے تھے، جس سے ان کا سانس لینا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اور اس کا نتیجہ 50%۔ جی ہاں، HPS کا شکار ہونے والے افراد کے لیے اگر انہیں فوری طور پر انتہائی نگہداشت والی خصوصی طبی سہولیات نہ ملیں تو موت کے منہ میں جانے کا امکان بآسانی 50% تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سمندر کے بیچوں بیچ اس کروز جہاز پر ایسی جدید ترین طبی سہولیات سرے سے موجود ہی نہیں تھیں۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے ایک اور اہم پہلو کی طرف، خطرے کی وہ علامات جو 2025 میں براعظم امریکہ میں پہلے ہی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ کیا یہ سب اچانک ہوا؟ بالکل نہیں۔ دسمبر 2025 میں پین امریکن ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جاری ہونے والے اس وبائی الرٹ پر غور کریں۔ یہ کوئی روایتی کاغذی کارروائی نہیں تھی، بلکہ ایک واضح ہنگامی پیغام تھا کہ خطے میں HPS کے کیسز میں غیر معمولی اور بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی خطرے کی گھنٹیاں تو کروز کے روانہ ہونے سے مہینوں پہلے ہی بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ جغرافیائی پھیلاؤ کے ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ براعظم امریکہ کے جنوبی خطے، خاص طور پر ارجنٹائن اور برازیل میں یہ کیسز کس طرح شدت سے مرتکز تھے۔ اور سب سے پریشان کن بات کیا تھی؟ بالکل یہی وہ علاقے تھے جہاں سے گزر کر کچھ مسافر اس بدقسمت کروز جہاز پر سوار ہوئے تھے۔
2025 کے آخر تک اس پورے خطے میں اس بیماری کی مجموعی شرح اموات 25.7% تک پہنچ چکی تھی، 229 کیسز کی تصدیق ہو چکی تھی اور 59 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ یہ اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وائرس پوری شدت کے ساتھ موجود ہے اور پہلے سے بھی کہیں زیادہ مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ اگر ہم مخصوص ممالک جیسے کہ بولیویا اور پیراگوے کے رجحانات دیکھیں تو وہاں کیسز اپنی تاریخی اوسط سے دگنا ہو چکے تھے۔ یہ ایک بے قابو اضافہ تھا جس نے درحقیقت 2026 کی اس بحری تباہی کے لیے ایک خاموش لیکن انتہائی خطرناک سٹیج تیار کر دیا تھا۔ لیکن ایک چیز تھی جس نے دنیا بھر کے ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا، ایک انتہائی غیر معمولی بات: انسان سے انسان میں منتقلی کا خطرہ۔ آخر ایک مقامی سطح کا وائرس اچانک بین الاقوامی بحران کیسے بن گیا؟ ذرا اس انکشاف پر غور کریں۔ جہاز پر موجود اس وائرس کی شناخت اینڈیز وائرس کے طور پر ہوئی، اور یہ بات دل دہلا دینے والی تھی کیونکہ باقی تمام ہینٹا وائرسز کے برعکس جو صرف جانوروں سے انسانوں میں آتے ہیں، اینڈیز وائرس واحد معلوم قسم ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، خاص طور پر تب جب لوگ قریبی رابطے میں ہوں، اور ایک کروز جہاز سے زیادہ قریبی رابطہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب ماہرین وبائیات نے کھوج لگائی تو تمام کڑیاں جا کر صرف ایک مسافر سے ملیں۔ اسے طبی زبان میں انڈیکس کیس کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ٹھیک انہی جنوبی علاقوں کا 4 ماہ طویل سڑک کا سفر کیا تھا جن کا ذکر اس ہنگامی انتباہ میں تھا۔ صرف ایک زونوٹک منتقلی، یعنی ایک شخص کا وائرس کا شکار ہونا اور اس نے پورے جہاز کی جان خطرے میں ڈال دی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس تیزی سے بگڑتی صورتحال پر دنیا کا کیا رد عمل تھا؟ آئیے عالمی ریسکیو اور اس مہلک وائرس کی روک تھام پر بات کرتے ہیں۔ سمندر کے بیچ پھنسا یہ کروز جہاز اب ایک تیرتا ہوا خطرہ بن چکا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر خوف کا عالم یہ تھا کہ بندرگاہوں نے جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کیپ ویڈی نے داخلہ بند کر دیا اور کینری آئیلینڈز کی جانب سے بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ اسے باقاعدہ طور پر لیول 3 ایمرجنسی قرار دے دیا گیا۔ لیکن پھر دنیا نے ایک ایسا بین الاقوامی تعاون دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر ہسپانیہ نے ٹینریف میں جہاز کو رکنے کی اجازت دے دی۔ 22 ممالک نے فوری طور پر مل کر ایک بے مثال ریسکیو آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ یورپین یونین کی ایئر ایمبولینسز کو الرٹ کر دیا گیا، WHO نے اپنے بہترین ماہرین بھیجے، اور ایک دور دراز جزیرے پر موجود مشتبہ مریض کی جان بچانے کے لیے تو برطانوی چھاتہ برداروں کو پیراشوٹ کے ذریعے طبی سامان گرانا پڑا۔ یہ سب واقعی ناقابل یقین تھا۔ اور اخلاء کے بعد کیا ہوا؟ مسافروں کو بس یوں ہی اپنے گھروں کو نہیں جانے دیا گیا۔ متاثرہ اور خطرے کی زد میں آئے افراد کو فوری طور پر جنوبی افریقہ، نیدرلینڈز، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ میں موجود دنیا کے انتہائی محفوظ اور اعلیٰ ترین حفاظتی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ اس وسیع پیمانے پر آئسولیشن کا واحد مقصد اس مہلک وائرس کو عام آبادی میں پھیلنے سے سختی سے روکنا تھا۔ تو اس ساری تفصیلی وضاحتی پیشکش کے بعد ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ NV ہونڈیس پر اینڈیز وائرس کا انسانوں کے درمیان پھیلنا اب ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ کیا یہ ڈرامائی اور بے مثال عالمی ریسکیو آپریشن محض ایک اکلوتا واقعہ تھا؟ یا پھر کیا اینڈیز وائرس وہ اگلا بڑا عالمی خطرہ ہے جس کے لیے دنیا کو اب سے تیار رہنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔